جی قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سچ والا صاحب، آج جی آپ نے اسلام کے پر ہنسی اڑا دیے اور حقیقت میں ایک ایسا چہرہ اسلام کا دکھایا ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے قمر اسلام نے کہا کہ میری صدی، میرا وقت ایک دنیا کا بیسٹ وقت تھا، ٹائم تھا، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اسلام کے شروع سے ایک چھوٹی سی ندی شروع ہوئی تھی جو کہ ابھی سمندر بن چکا ہے اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جب میں نے مجھے نہیں پتا ادھر کتنے مدرسے کے لوگ سن رہے ہیں یا جہادی سن رہے ہیں، لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا اپنی زندگی کے بارے میں شیئر کرنے سے۔ جب میں نے جہاد کو جوائن کیا 3 سال، تو مجھے حقیقت میں جیسے آپ بتا رہے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا ماضی مجھے کوئی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی وہی تھا کہ ایک یقین جانیے کہ ہمیں ایسی ٹریننگ دی جاتی تھی اور ہمارے سامنے ایک کالا بکس ہوتا تھا، اس کو رکھ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ تمہاری جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران ہمیں اتنا زیادہ ٹرین کرتے تھے کہ تقریباً 8-9 گھنٹے بھی ٹریننگ ہوتی تھی، ہمیں کوئی درد نہیں محسوس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ اس جنت کو کیسے پانا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آگ سے گزرنا پڑے، چاہے وہ تلواروں سے گزرنا پڑے یا برود سے گزرنا پڑے۔ ایک دفعہ اس جنت کو، اس وقت میری عمر تھی تقریباً 13-14 سال جب میں نے جہاد کو شروع کیا تھا، اور میں کبھی ہنسا نہیں تھا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ محمد اپنی زندگی میں ہنسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کی وہ مسکراتا نہیں تھا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کتنے میں نے گناہ کیا، اور صرف ایک ہی گول ہے کہ کسی دفعہ، اور میں یقین جانے صبح فجر کی نماز سے پہلے میں اپنی جیکٹ پہنتا تھا۔ جیکٹ وہ سردیوں میں سردی کے لیے نہیں ہوتی تھی، وہ جیکٹ برود کے ساتھ ہوتی تھی، اور میں سجدے میں چلا جاتا تھا اور رو رو کے میں دعائیں کرتا تھا اور کہتا کہ یا اللہ آج کا دن ڈلنا نصیب نہ ہو، اور مجھے تو ایک دفعہ موقع دے کہ میں جا کر سارے کفار کو جو ہے وہ ختم کر دوں، ایک مجھے موقع دے، ٹھیک ہے۔ اور میں جب شام ہوتی تھی تو پھر میں وہی جیکٹ پہنتا تھا اپنی ٹریننگ کے بعد، اور میں پھر روتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں اتنا ہی ان لکی ہوں اللہ کی نظر میں کہ مجھے جہاد نصیب نہیں ہو رہی، کہ میرے ساتھ کتنے آئے جہادیس اور وہ مجھ سے پہلے چلے گئے، اور جو میرا کمانڈر تھا اس نے میرے ایمان کو اور میرے جوش اور جذبے کو دیکھا، اور اس نے مجھے ایک ٹائٹل دیا اور کہتا ہے قاری شبیر تو شیر پاکستان ہے۔ اور اس کے بعد سارے مدرسے والے اور میری ٹریننگ والے، حالانکہ میرا کمانڈر جو تھا، سارے مجھے شیر پاکستان کے نام سے جاننے لگ گئے۔ انہوں نے میرا نام ہی چینج کر دیا۔ اس طریقے سے ایسا برود بنا ہوا تھا، مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، کوئی وجہ نہیں تھی نا زندہ رہنے کی، اور صرف ایک ہی ہدف تھا کہ میں اس جنت کو، حور مقصورات فی الحیام، وہ جنت جو موٹی موٹی آنکھوں والی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کیسے حاصل کروں۔ اور یہ جتنے بھی مدرسے ہیں پاکستان میں، ابھی دیکھنا ہمارا مشن تھا، اسلام کا کیا مشن تھا آج سے کچھ سال پہلے جب میں اپنے مشن کے لیے نکلا، تو میں ایک مشن کا ایک پارٹ تھا جو میں لیڈرشپ ادا کرتا تھا، اس کو لیڈ کرتا تھا۔ ہمارا مشن تھا کہ 2030 تک 40% جنریشن all over the world will be Muslim, and I was chosen for that mission کہ 40% جنریشن پوری دنیا میں جو 2030 تک جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جو میں سمجھتا ہوں یہ بیکورڈ ہو چکا ہے۔ اس وقت کوئی یوٹیوب نہیں تھا، آج سے میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی میڈیا نہیں تھا۔ جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا تھا محمد کے بارے میں، تو پورا پاکستان بند ہو جاتا تھا کہ فلانی کنٹری میں کسی نے محمد کو گالی دی تو پاکستان بند ہو گیا، حالانکہ وہ کسی دوسری کنٹری میں بیٹھا ہے۔ لیکن ابھی جیسے وقت چل رہا ہے، آپ جیسے قرآن کو اور محمد کی زندگی کو، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اتنا زیادہ نالج رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک یہ بیکورڈ ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں 2030 تک 40% generation around the world will be not Muslim anymore.
میں یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں، اور میں یہ آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ میں کسی بھی مسلم سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اپنے کنٹری میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ اسلام کو بالا کریں گے یا ان کو اجازت دیں گے، فریڈم دیں گے، میں آپ سے 100% کہتا ہوں کہ آپ کی نیکسٹ جنریشن کو ٹیررسٹ افغانستان اور پاکستان سے نہیں چاہیے، آپ خود ان کو ٹیررسٹ بنا رہے ہیں اپنی کنٹری میں. یہ میرا چیلنج ہے، آج لکھ لیں. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا، لیکن یہ جو بارود ہے، یہ جو قرآن ہے اور اس کی تعلیم ہے اور محمد کی زندگی کی تعلیم ہے جو اس کو فالو کرتے ہیں، یہ اگر آپ نے آج ان کو نہیں روکا تو وہ آپ کی بچیوں سے زنا کریں گے، آپ کے بچوں کو ماریں گے، وہ آپ کے ہسبینڈ کو ماریں گے، آپ کا جو سکون ہے وہ پوری دنیا کا تباہ ہو جائے گا. لیکن یہ ہو رہا ہے آپ کے اس جیسے چینل کی وجہ سے، کیونکہ ابھی یہ بیکورڈ ہو گیا، کیونکہ ابھی یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے. یہی میں کہنا چاہتا تھا. تھینک یو سو مچ.